السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک اسلام چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کے اندر بہت سارے بادشاہ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ خدا کا جھوٹا دعویٰ کرنے میں سے ایک بادشاہ ایسا بھی تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روح زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود اس بادشاہ نے نہ صرف خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ یہ اس قدر سرکش اور نافرمان ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے لگا۔ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنگ کرنے کو کہنے لگا۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارنے والا بدبخت بادشاہ نمرود کون تھا، اور جب بدبخت بادشاہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی مخلوق کے ذریعے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس بدبخت بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کے اس عبرتناک اور ایمان افروز واقعے کو سننے کے لیے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری یہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اس دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پہ فائز فرمایا تھا۔ اور کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ ناظرین، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا بادشاہ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا اور بادشاہ کا نام نمرود بن کنان بن قوس بن سام بن نو تھا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے نمرود کو پورے روئے زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی اور اس بادشاہ نے پورے روئے زمین پر 400 سال تک حکومت کی۔ یہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے اور اس کی عبادت کیا کرتے۔ اس نمرودی دور کے اندر بت پرستی اتنی عام تھی کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمرود خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کا حکم دیتا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو ہدایت پر بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ نمرودی قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ اور ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی قوم کے جھوٹے خداؤں کو ان قوموں کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں ان کے وہ تمام بت پڑے ہوئے تھے کہ جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس بت خانے میں پہنچے تو وہاں ان کے تمام بڑے بت پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور تمام بتوں کو توڑنے کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ اس کے بعد جب تمام نمرودی اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی قوم اس بات کو اچھی طرح جانتی تھی کہ ہمارے اندر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا جب نمرودیوں نے اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور نمرود کو سارا واقعہ سنایا اور نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا۔ اس طرح نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ایک مقام پر آگ جلانے کا حکم دیا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ دور دراز سے بہت ساری درختوں کی لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور ایک وسیع میدان کے اندر جمع کیا گیا، ان کے اندر آگ جلائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ پیارے دوستو، جب نمرود کے حکم کے مطابق ایک وسیع میدان کے اندر آگ کو جلا دیا گیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اتنے دن آگ میں رہا، اتنے دن میں اللہ تعالیٰ کی خاص فضل اور رحمت میں تھا۔ جو سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آگ کے اندر عطا کیا گیا وہ اس سے پہلے نہ تھا۔ ناظرین گرامی، کچھ دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ تشریف لائے تو یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے، لیکن اس کے باوجود نمرودی قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے اور اسی طرح اپنی بت پرستی کے اندر مبتلا رہے۔ پھر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بارہا مرتبہ سمجھایا، اپنے کفر و شرک سے باز آئے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلایا
جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور اس طرح نمرود تکبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے ایک کو زندگی دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور خدائی کی بات اور دلیل پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد پھر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مغرب سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود لاجواب ہو کر اپنی پوری قوم کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد بھی کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح کفر و شرک کی طرف مبتلا رہا۔ چنانچہ دین سے نمرود تنگ آ گیا اور بالآخر تنگ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ پیارے دوستو، کیونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی، ان 3 دنوں کے دوران نمرود نے پوری دنیا کے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو تیار کیا۔ اس طرح جب نمرود نے 3 دن کے اندر اپنی تمام تیاری مکمل کر لی، اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ کہنے لگا ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج کو بھیجیں اور ہمارے ساتھ جنگ کریں۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیج دیا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ یہ مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ اس وقت نمرودی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر دیکھ کے نمرود اپنے محل کی طرف دوڑ پڑا اور اپنی بیوی کے کمرے کے اندر چھپ گیا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھر نمرود کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ ہے وہ مخلوق جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اس گفتگو کے دوران وہ مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنی سر کو دیوار پر مارنے لگ جاتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے
وہ مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ اس وقت نمرود نے اپنے محل کے اندر یہ حکم جاری کروا دیا کہ جو بھی میرے محل میں داخل ہو وہ پہلے نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح جوتے مارنے کے بعد نمرود کو کچھ دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد پھر درد محسوس ہونے لگ جاتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور مچھر کے ذریعے سزا دی۔ نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو دردناک موت عطا فرمائی، اور یہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ وہ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ تھا، اور وہ نمرود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کے ساتھ جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اس نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر سے ہلاک کروا دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔